السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں صبر کی اہمیت۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ پارہ 10 سورہ انفال آیات نمبر 46۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی فضیلت پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ صبر کی تعریف۔ صبر کے لغوی معنی رکنے، ٹھہرنے یا باز رہنے کے ہیں، اور نفس کو اس چیز پر روکنا یعنی ڈٹ جانا جس پر روکنے، ڈٹے رہنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے روکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، صبر کہلاتا ہے۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2 طبی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کا حکم۔ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر یعنی رکنا فرض ہے۔ ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو، اس سے صبر مستحب ہے۔ تکلیف دہ فعل جو شرعاً ممنوع ہے، اس پر صبر یعنی خاموشی ممنوع ہے۔ مثلاً کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا جائے تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا ممنوع ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص شہوت کے ساتھ برے ارادے سے اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے تو اس کی غیرت بھڑک اٹھے، لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر کرے اور قدرت کے باوجود نہ روکے، تو شریعت نے اس صبر کو حرام قرار دیا ہے۔ صبر کی عادت بنانے کا طریقہ۔ صبر کے فضائل کا مطالعہ کیجیے، جیسے اکشافۃ القلوب، منہاج العابدین وغیرہ، اور بارگاہ الہی میں صبر کی دعا کیجیے اور معاف کرنے کی عادت اپنائیے۔ نمبر 1 حوادر اصول الاصل الخمس السمنان الفلمیات 4 277، حدیث 962۔ نمبر 2 تفسیر صراط الجنان، پارہ 2 البقرہ تحت الآیات 153 246۔ نمبر 3 حیاء العلوم 4 206۔ اپنی ذات میں عاجزی پیدا کیجیے کہ کسی کی طرف سے
ملنے والی تکلیف پر بے صبری اور انتقامی کارروائی کا ایک سبب تکبر بھی ہے، اور جب بندہ اپنی ذات میں عاجزی و انکساری پیدا کرے گا تو انتقامی کارروائی کا عہن ختم ہو جائے گا۔ جلد بازی نہ کیجیے۔ ہماری زندگی میں کئی کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کی وجہ سے صبر رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ اس جلد بازی کی وجہ سے بسا اوقات شدید نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ مصیبت میں نعمتوں کو تلاش کیجیے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے اور اس سے صبر کرنے میں معاونت ملتی ہے۔ ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے۔ اپنے سے بڑی مصیبت والوں کو دیکھیے، کیونکہ جسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے شاید مجھے سب سے زیادہ بڑی مصیبت پہنچی ہے، اور یہی بات بسا اوقات اسے بے صبری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا اور اسے صبر کی نعمت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔